بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید چراغ الدین شاہ، مرکزی امیر تحریک اتحاد امت پاکستان قوم سے مخاطب ہوں۔ اس وقت پاکستان نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ عالمی استعماری قوتیں پاکستان کی وجود کو تسلیم نہیں کرتی، وہ ملک کے تقسیم کے درپے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کیا جائے اور آپس میں ایک دوسرے کو متصادم کیا جائے، کیونکہ فوج ایک واحد ادارہ ہے جو ملک کے تحفظ اور استحکام کا ضامن ہے، اور وہ سرحدات کے صرف نہیں ہیں بلکہ ملک کے اندر جتنے بھی طوفان آتے ہیں، چاہے وہ زلزلہ ہو چاہے سیلاب ہو، وہ قوم کی شانہ بشانہ ہوتی ہیں۔ جس ملک کے فوج مضبوط ہو وہ ملک ہمیشہ مستحکم رہتا ہے۔ جس ملک کی فوج پر عدم اعتماد کیا گیا وہ ملک وجود صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ اور جس طرح ہمارے لیے اب مشرقی پاکستان ہمارے سامنے ہے کہ جب عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا ہو گیا تو آدھا ملک ہم سے چلا گیا۔ آدھے ملک کے خلاف گہری سازشیں عالمی استعماری قوتوں کی طرف سے ہیں، وہ کہ کئی لوگوں کو اپنا سہولتکار بنا کر، اعلی کار بنا کر اس ملک کے خلاف گہری سازشیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میں تمام سیاستدانوں سے، حکمرانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے عمران خان صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس رویے پر نظر ثانی کریں اور افہام و تفہیم کے ذریعے سے مفاہمت کے ساتھ مسائل حل کریں، تاکہ یہ لنگڑی لولی جو جمہوریت ہے اس کا بھی بستر گول نہ ہو جائے، اور اس کے بعد سب افسوس کریں گے لیکن وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے بقا و سلامتی کے لیے عدلیہ کے اوپر اور اپنے افواج پاکستان پر، مقننہ پر اور اسی طرح انتظامیہ پر اعتماد کریں اور ان کے شانہ بشانہ ہوں، تاکہ ملک بیرونی سازشوں کا شکار نہ ہو سکے۔ اس لیے میری یہی اپیل ہے کہ اس ملک، چونکہ ملک اسلام کے نام پر ہمارا وجود میں آیا اور کتاب و سنت کے بالادستی کے لیے آیا، اس کا تحفظ، اس کے سرحدات کا تحفظ اور اس کے سلامتی اور بقا ہماری اخلاقی ایمانی ذمہ داری میں ہے۔ وہاں میں بڑا افسوس ہے کہ ایک عظیم صحافی جو محب وطن تھا اس کو قتل کیا گیا، لیکن اس کے قتل کے یعنی اس کے اندر آڑ میں آ کر ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم سب کو اس کی جدائی کا یقیناً یعنی غم ہے، صدمہ ہے، لیکن وہ ایک سازش کے تحت جو کام ہوا ہے وہ بھی دشمن کے، میں سمجھتا ہوں دشمن کا ہاتھ ہے، تاکہ ہمارے فوج کے اندر، قوم کے اندر ایک قسم کی غلط فہمیاں پیدا کر کے اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کر لے۔ اس لیے پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بقا و سلامتی ہمارے تمام کے ایمانی اخلاقی فرائض میں شامل ہے۔ اس میں علماء اور تمام محبان وطن میدان عمل میں آ کر مشائخ اپنا کردار ادا کریں، جنہوں نے ملک کے بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، وہ آج ملک کے بچانے میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے افواج کی حفاظت فرمائے، ہمارے عوام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس ملک کو سلامتی سے مالا مال فرمائے، اور مجھے یقین ہے کہ میری گزارشات کو خاص توجہ کے ساتھ سنا جائے گا، اس پر نظر ثانی کی جائے گی۔